دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے، داعی ہے احادیث کے قرآن کے قاری، پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم۔ وقال تعالى في مقام آخر: قاف والقرآن المجيد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی اس پوری کائنات میں صرف قرآن کریم ہی اللہ رب العزت کا ایک ایسا عظیم تحفہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ اور اس کتاب حکیم میں کوئی تیسرا توسل
کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ کتاب حکیم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور کلام اور متکلم کے اندر تیسری کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اگر قرآن کریم کی عظمت، اس کے مقام اور رتبے کو ہم صرف اس انداز میں سمجھ لیں کہ کبھی کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے صرف اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کی طرف سے، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، میری یہ باتیں، اب میری گفتگو اور میرے درمیان کوئی تیسرا توسط، کوئی تیسری ایسی چیز نہیں ہے، اس کا صدور، اس کا خروج ڈائریکٹ میرے منہ اور میری زبان سے اس کا تعلق ہے۔ کلام اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کا رب کے ساتھ ایسا گہرا ربط کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ سارے الفاظ یہ میرے اللہ رب العزت کی ادائیگی اور میرے اللہ کے الفاظ ہیں۔ اگر انسان قرآن کریم کو اس محبت سے دیکھ لینا کہ یہ میرے اللہ کی باتیں ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو حکم بھی یہ ہوا ہے، اور جو محبت کام آنی ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ کی جانے والی محبت ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جو شخص اللہ کے ساتھ محبت کا دعوے دار یا اللہ سے محبت کرتا ہے، یقینی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی اس کی محبت بے انتہا ہوگی۔ اور قرآن سے ہماری محبت کا جائزہ آپ یوں لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھا، کھولا، کسی حد تک کوشش کی کہ قرآن کریم کا ایک دور قرآن کریم رمضان المبارک میں مکمل ہو جائے، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے نفوس قدسیاں بھی ہیں جنہوں نے رمضان گزرنے کے بعد پھر قرآن کریم کو کھولا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی قرآن کریم کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کے پڑھنے کی روٹین یہ ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اور پیچھے ذہن کیا ہے؟ سمجھنا، ہدایت، ایسی کوئی بات نہیں کہ میری دکانداری اچھی چلے۔ کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، پڑھنی چاہیے، یہ بھی قرآن کریم کی صورتیں، پڑھنے سے انکار نہیں ہے، لیکن باقی سارا قرآن وہ صرف رمضان المبارک کے میں۔ ہم وہ واحد لوگ ہیں جن کی ذہنیت پہ ایسا پردہ پڑ چکا ہے کہ ہم نے صرف قرآن کریم کے دور اور قرآن کریم کے پڑھنے کو عبادت سمجھا، اس کے سمجھنے پہ ہمارا کوئی زور نہیں ہے، اس کے سمجھنے پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم سے کہتا کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے عبادت صرف یہ سمجھا ہے کہ میں نے 2 قرآن ختم کیے ہیں، میں نے 3 ختم کیے ہیں، میں اتنا پڑھتا ہوں، میں اتنا پڑھتا ہوں، اور کچھ ایسے ان کا پڑھنے سے بھی تعلق نہیں۔ زندگیاں گزر چکی ہیں، ہمیں فرنگی زبانیں آتی ہیں، ہمارے ملک میں بولے جانے والے مختلف لہجے اور زبانیں آتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم ذہین بھی نہیں ہیں اتنے۔ ہم خود کہتے ہیں نا ہم اتنے ذہین نہیں ہیں، لیکن ہمیں زبانیں آتی ہیں، سمجھ بھی آتی ہے۔ کام کرنا ہو، لوگ کورس کرتے ہیں، لینگویج کورس کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کنٹری فلاں ملک میں جانا ہے، پیسے دیتے ہیں اور خطیر رقم خرچ کر کے اس ملک کی کچھ نہ کچھ زبان سیکھتے ہیں تاکہ وہاں جائیں، وہاں کے رہنے والوں کی سمجھ آئے۔
اور یہ کتاب حکیم جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی تھی، جو ہماری زندگی کی مشعل راہ ہے، اللہ نے جس کو ہدایت کا معیار قرار دیا، اور کتاب حکیم کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا ھدی للمتقین ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کتاب ہدا ہے، اس کی آیات بالکل واضح ہیں، یہ کتاب فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ہم نے نہ اس کو کتاب ہدا سمجھا، نہ دلائل کو واضح کر دینے والی کتاب سمجھا، نہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اللہ رب العزت کا تحفہ سمجھا، بلکہ ہم نے اس کتاب کی صرف یہ اہمیت جانی ہے کہ دکان میں پڑھوں گا گاہک زیادہ آئیں گے، گلے میں لٹکا لوں گا بچوں کو ڈر نہیں لگے گا، فلاں کام سے بچ جاؤں گا، فلاں کام بن جائے گا، فلاں وار سے بچ جاؤں گا، یہ میں نے لوہے قرآنی لٹکا لیے ہیں، اب میری دکان پہ کوئی تعویذ دھاگا، کوئی جادو، کوئی نظر بد اثر نہیں کر سکتی۔ ہم نے کتاب حکیم کا صرف یہ مطلب سمجھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے احباب کو یہ بات کہا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت نے اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلندیوں سے نوازا، پستیوں سے اٹھا کے ثریا کی بلندی تک لے کے گیا۔ طبقات ابن سعد کھول کے دیکھیں، فاروق اعظم برسر ممبر یہ بات کہا کرتے تھے کہ میں وہی خطاب کا بیٹا عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا نہیں آیا کرتے تھے، آج اگر اللہ نے یہ عزت دی ہے تو اس کتاب کی وجہ سے دی ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اگر مسلمان ذلیل و خوار ہوں گے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی، یہ پسپائی اور ذلت کی دلدل میں جو ہے نا وہ دھنستے چلے جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ کتاب کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گھروں میں نہیں رکھیں گے، مسجدوں میں نہیں ملے گی۔ کیا کتاب کو چھاپنے والے، کتاب کو تحریر کرنے والے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن کریم کا فہم رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، قرآن کریم کو سمجھنے کی تڑپ لگن ختم ہو جائے گی لوگوں کے درمیان سے۔ اور آج آپ دیکھیں، ہم دنیا کا ہر کام کرنا چاہتے ہیں سوائے قرآن کو سیکھنے کے۔ نہ ہمیں قرآن کریم چٹ سے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن کریم کا فہم تو بہت دور کی بات ہے۔ فہم تو اس حد تک آپ کو جو ہے نا وہ قطع نظر ہم کر جاتے ہیں کہ ہمارے اکثر علماء اور خطباء کو قرآن مجید کا سادہ ترجمہ تک نہیں آتا، سادہ ترجمہ تک نہیں آتا۔ مفہوم قرآن کریم ہمیں کہتا کیا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے، کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، اس آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے، شان نزول کیا ہے، متشابہات کیا ہوتے ہیں، احکام کی آیات کیا ہوتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو جو ممبروں کے وارث، ہمارے جلسوں کی جو رونق ہوتے ہیں، یقین مانیے ان کو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، اور ہماری عوام نے کبھی اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی۔ عوام غافل ہوئی، علماء بھی غافل ہو گئے۔ فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ضَلُّوا فَأَضَلُّوا، بغیر علم کے فتویٰ، بغیر فہم کے فتویٰ، قرآن کریم کے علم سے دوری، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، جس کو سمجھا رہے ہیں وہ بھی گمراہ۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسی کوئی وصیت نصیحت نہیں کر کے گیا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو کوئی ایسی وصیت نصیحت یا معاشرے کو اس طرف نہیں لے کے گئے کہ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہو کہ بس پوری امت میں اس کی ذمہ داری ہو کہ قرآن کو اس نے سمجھنا ہے، قرآن کو اس نے یاد کرنا ہے، قرآن کریم کے حفاظ صرف وہ لوگ ہوں گے۔ شریعت نے ہمیں ایسا کوئی قاعدہ کلیہ یا ایسا کوئی حکم نہیں دیا، ہر ایک پہ فرض ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے بھی اور سیکھے بھی۔
یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں اس میں درجہ بندی ہو سکتی ہے کہ کوئی قرآن کریم کا فہم زیادہ رکھتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. جس طرح اللہ رزق میں فضیلت دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت علم میں بھی بعض لوگوں کو فضیلت دیتا ہے. لیکن وفوق کل ذی علم علیم، سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم والوں کو قیامت والے دن بھی درجات سے نوازیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں ہی نہ. بس ایک مولوی صاحب ہوں، ایک حافظ صاحب ہوں، یا عالم دین ہو، یا مفتی صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، قاری صاحب ہوں، بس اس کا کام ہے قرآن مجید پڑھنا، سیکھنا، ہمیں نماز پڑھانا، تراویحاں پڑھانا، جمعے کا خطبہ دینا، دروس و جنازے پڑھانا، درس و تدریس کرنا، ہمارے بچوں کی تربیت کرنا. اور ہم ایسے بدبخت ٹھہرے کہ ہمارے والد محترم کی چارپائی بھی سامنے پڑی ہو تو ہمیں دعائیں جنازے کی دعائیں بھی نہ آتی ہو، ہمیں نماز جنازہ کا طریقہ نہ آتا ہو. ہم ایسے ٹھہرے کہ اگر امام صاحب مسجد میں نہ ہو تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں کہ اب جماعت کون کروائے گا. اور اگر کوئی کروانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے قرآن پڑھنے کا انداز تو پھر سبحان اللہ ہی، کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا. آپ دیکھیں اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یا پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جائیں، وہاں ہم حد درجہ محتاط رہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلش کا کوئی لفظ بولے ہی نہ، انگلش کا کوئی لفظ بولے ہی نہ. اور اگر بولیں بھی تو وہ بولیں جو ہمیں صحیح طرح آتا ہو. اور کہیں ہم نے کوئی انگلش کا لفظ اس کے تلفظ میں، اس کے پڑھنے میں، بولنے میں کسی قسم کی غلطی کر دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری انسلٹ، میری بے عزتی ہوگی. اور ٹوکنے والا بھی فوراً ٹوک دیتا اور مسکراتا بھی ہے. لیکن قرآن کریم کے فہم پہ، قرآن کریم کے پڑھنے پہ ہم نے کبھی یہ توجہ نہیں دی. بس جیسا آتا ہے پڑھتے ہیں. اور اگر کسی کو کہہ دیں یار صحیح کر لو، کہتے ہیں ایویں ہی پڑھے جی، اسی ایویں ہی پڑھنا، آگے ایویں ہی پڑھے، پرانے ایویں ہی پڑھتے، وہ سارے غلط پڑھتے، وہ پڑھتے ہوں گے غلط. لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی، نہ قرآن کریم سیکھنے پہ توجہ دی، نہ قرآن کریم کے فہم پہ توجہ دی. حضرات محترم، اپنی اولادوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں. یہ تعلیم سب سے ضروری ہے. ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد جو ہمیں پہنچنا ہے وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے، وہ ہماری جائیداد نہیں ہے، وہ ہماری اولادوں کا یہی پڑھا ہوا قرآن. جب وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں، دیکھیں مرتا کسی کا باپ ہے، جائیداد اولاد تقسیم کرے، وراثت اولاد تقسیم کرے، پیسہ اس کا اولاد میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور جب باپ کا دوسرا دن ہوتا ہے تو کہتے جی اب مدرسے سے بچے لائیں، قرآن کریم پڑھیں اور ابا جی کی بخشیش کریں. یعنی معاملات سارے تو نے سنبھال لیں، بخشش مولویوں نے آ کے کروانی، اور وہ کرواتے بھی ہیں. افسوس تو ان پہ، وہ آ کے کرواتے بھی ہیں. آپ کسی مسجد میں چکر لگائیں، چلے جائیں، ہمیں 10 قرآن چاہیے، وہ کہے گا 10 تو نہیں ہے جی، 8 ہے پڑھے ہوئے، 10 نہیں ہے، 8 ہیں پڑھے ہوئے. آپ اس کے فوری بعد 5 منٹ بعد کوئی نیا بندہ بھیج دیں، اس کو کہیں 10 قرآن چاہیے، وہ کہے گا 10 تو نہیں ہے جی، 8 ہے پڑھے ہوئے. اس کو بھی 8 دے رہا ہے، اس کو بھی 8 دے رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد محترم کو 16 قرآن مجید بھیج دیے. اگر ایسے ہی بھیجے جائے تو سارے مالدار لوگ جنتی ہوتے، سارے مالدار لوگ جنتی ہوتے، غریب تو جنت میں جانا ہی کوئی نہیں تھا. حضرات محترم، والدین کو اگر کسی کے پڑھے ہوئے قرآن کا کوئی اجر و ثواب ملنا ہے تو وہ ہماری اولاد کا ہمیں ملنا ہے، یا ہمارا پڑھا ہوا ہمارے والدین کو جائے گا. یہ بخشش کروانے والا، اور اسی لیے تو کہتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں کہ وہ قرآن کریم کو یاد کرنے والی ہو، قرآن کریم کے حفاظ پیدا کر کے جائیں. آج نہ ماؤں کی یہ کوشش ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہو، نہ والدین کی یہ کوشش ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہو، عالم دین ہو، بہترین عالم، بہترین مفتی اور بہترین تاجر بھی ہو، کاروبار بھی جانتا ہو،
دنیا داری بھی جانتا ہو اور بہترین عالم دین بھی ہو۔ عموماً ہم اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ اگر دین کی طرف چلے، کھائے گا کتوں، کھائے گا کتوں، اس کے معاملات کیسے چلیں گے؟ مسجد سے تو نہیں چلے گا اس کا گھر، ہر بندہ آ کے اس کو آنکھیں دکھائے گا، 10 12 14 15 ہزار سے تو اس کا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے لہٰذا ہم دین سے اس کو بالکل دور کر دیتے ہیں۔ دیندار ہوا تو بھوکا مرے گا۔ آپ اپنے بچے کو دیندار بھی بنائیں، دنیا دار بھی بنائیں، بلکہ اس وقت اس دور میں جن دینداروں کی ضرورت ہے معاشرے کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے کلچر کو جن دینداروں کی ضرورت ہے، جن مولویوں کی ضرورت ہے، مفتیوں کی ضرورت ہے، وہ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا دار بھی ہونے چاہیے۔ انہیں دنیا کی بھی خبر ہونی چاہیے، انہیں کاروبار کے سلیقے اور طریقے بھی آنے چاہیے، انہیں حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے، انہیں بینکوں میں چلنے والے یہ فراڈ اور سود کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بیمہ پالیسیاں کرنے والوں کا پتہ ہونا چاہیے، غامدیت، رشدیت، یہ سارے جو فتنے میڈیا پہ بیٹھے لوگوں کے اندر گمراہیاں پھیلا رہے، ان کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنی اولاد، اگر اولاد میں سے کسی کا انتخاب کرتے بھی ہیں کہ اس کو ہم دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تو اس کا جو کہیں بھی نہ چل سکے، اور باقاعدہ مدرسے میں جا کے داخل کرواتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس کو اسکول میں چلانے کی، یہ نہیں چلتا۔ ہیلو مولوی صاحب ہونے تو ہے، یہ نہیں چلتا، اس کو بڑی بڑی ٹیوشن پتہ نہیں کیا کچھ کیا، پڑھتا ہی نہیں ہے اسکول میں، انتہائی نالائق ہے، لہٰذا انہوں تسی پڑھاؤ۔ پھر وہ کیا بنے گا؟ بڑا ہو کے جب وہ مولوی بنے گا، پھر ہم کہتے ہیں کہ مولوی یہ کیا، اس مولوی نے فلاں فتویٰ دے دیا، اور یہ فلانے مولوی نے فلانی بات کر دی، یہ کیسی بات کر دی؟ جب ہم چھوڑ کے ہی وہ آتے ہیں جو سب سے نیلا ہو، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا، یا جو جسمانی طور پہ کسی عارضے کے اندر لاحق ہو، کوئی اس کے اندر کمزوری ہو، ہم کبھی بھی اپنے اس بچے کو جو ذہین ہو، جو سمجھدار ہو، جو تیز ہو، جو پڑھنے والا ہو، ہم کبھی یہ خواہش نہیں کرتے کہ ہم اپنے اس بچے کو جو ہے نا وہ دین کا علم سکھاتے ہیں، ہم اس کو حافظ بناتے ہیں، ہم اس کو قاری بناتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والا بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی 5 سال کیسے لگ جاتے ہیں۔ یقین مانیے میں خود بذات خود میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن لوگوں کے 5 کیا 10 سال ہو گئے اور ان کو قرآن نہیں آتا، 10 سال ہو گئے حفظ کرتے ہوئے، 5 سال ہو گئے حفظ کرتے ہوئے، قرآن مجید نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا وہ بچہ جا کے مدرسے چھوڑا، اس بچے کو قرآن مجید کی خواہش ہم نے ظاہر کی کہ یہ کرے جو چل ہی نہیں سکتا۔ اور میں بذات خود میں اس بات کا شاہد بھی ہوں اور میں فاعل بھی ہوں اس بات کا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اس میں بندے کا کیا کمال ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی، اللہ رب العزت کی یہ رحمت اور اس کی شفقت کے ساتھ اللہ نے اس قرآن کو ہمارے سینوں میں بھی محفوظ کیا۔ میں نے 11 ماہ میں حفظ کیا بغیر منزل نکالے، اور آج جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو شاید میں نے یہ سوچا کہ 11 ماہ میں نے زیادہ لگائے ہیں، 11 ماہ میں نے زیادہ لگائے ہیں، یہ ساری چھٹیاں سب ڈال کے، اور میں نے یہ سوچا 11 ماہ میں نے زیادہ لگائے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو درس نظامی سے لڑکے فارغ ہوئے، ایک ابو سفیان ہمارا کلاس فیلو تھا، اس نے 3 ماہ میں حفظ کیا، ایک ہری پور ہزارے کا بچہ تھا، اس نے 5 ماہ میں حفظ کیا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ ٹائم زیادہ لگایا، اور یقین مانے میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اس سے بھی جلدی ہو سکتا ہے۔ ہم چھوڑ کے ہی اس کو آتے ہیں، جو اللہ کا بندہ ذہنی طور پہ اس چیز پہ تیار ہی نہ ہو، پھر ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت ہی نہیں کرتے کہ بیٹا یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ ہم تو چھوڑ کے ہی اس بچے کو آتے ہیں جس کو ہم دھکے مار کے گھر سے نکالتے ہیں، وہ گھسیٹتے ہوئے ہم اس کو مدرسے لے کے جاتے ہیں، وہ کہنا میں نہیں پڑھنا، اسی کہنے تُو پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ اس کو اہمیت کا ہی نہیں پتہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کلام اللہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پہ ہمارے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کسی کی بات اتنی شوق اور ذوق سے نہیں سنتا جتنا کہ اللہ کے قرآن کی آواز اللہ کہتا ہے کان لگا کے سنتا ہے۔ اللہ اتنے شوق اور ذوق سے بندے کا قرآن سنتا ہے۔
فرمایا ایسی کوئی بات اللہ نہیں سنتا جتنی شوق سے قرآن سنتا ہے اللہ۔ ہم اپنے بچے کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اگر تیرے سینے میں یہ ہوا اللہ تیری دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ تیری آخرت بھی سنوار دے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، متقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کی صفیں ہوں گی، صالحین کی صفیں ہوں گی، روزے داروں کی صفیں ہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قاری قرآن کی یہ عظمت ہوگی، اللہ اس کو اپنے نیکوکار فرشتوں کی صف میں کھڑا کرے۔ یہ متقین شہداء صلحاء کی صف میں نہیں، فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے نیکوکار عزت والے فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کے سارے فرشتے عزت والے، اس سے پتہ چلتا ہے جو فرشتوں میں مقام رکھتے ہیں حافظ ان میں کھڑا ہوگا، حافظ ان میں کھڑا ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اتنے میں سورہ بقرہ آ جائے گی، سورہ آل عمران آ جائے گی، اور اللہ سے یہ کہے گی، اے اللہ ہم تیرے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے نے ہمیں قرآن مجید کی عظمت سمجھتے ہوئے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اے اللہ آج تو اپنی رحمت میں انہیں اس طرح ڈھانپ لے جیسے بادل ڈھانپ لیتا ہے چاند کو۔ فرمایا یا جیسے پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت میں حساب سے قرآن کو اس طرح ڈھانپ لے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں اللہ رب العزت کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور رب کائنات بھی اعلان کر دیتے ہیں اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت عزت وقار کا ایک حلہ لے کے آئیں گے، جبہ لے کے آئیں گے، وہ حافظ قرآن کو پہنایا جائے گا۔ فرمایا اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن درجے کی روایت، رسول کریم فرماتے ہیں اس کے سر پہ جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ اس کو اپنی رحمت کا عزت کا حلہ پہنائیں گے۔ فرمایا پھر اس کے والدین کو بلایا جائے گا، والدین کو عزت والا جبہ پہنایا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یہ کس لیے اتنی عزت؟ فرمایا اس لیے کہ تو نے اپنے بچے کو قرآن والا بنایا تھا، تو نے اپنے بچے کو قرآن والا بنایا تھا، اللہ نے تیری اتنی عزت بڑھا دی۔ اور پھر اعلان ہوگا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، اے قرآن کریم کو سمجھنے والے، اے قرآن کریم کو پڑھنے والے اور حق کا تلاوتی قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے، آج قرآن کریم کی آیات پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ جہاں والناس کی سین ہوگی وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ مقام دے گا، یہ عزت دے گا، یہ وقار دے گا۔ اور دنیا میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کو عزت دی ہے، آپ نے اس کو مقام اور شرف اور وقار سے بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو جب آپ نے دفنایا اجتماعی قبروں میں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قبر مبارک کے پاس آتے اور کہتے ہیں ان میں قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ ان میں، یہ صحیح بخاری کی روایت، ان میں قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ فرمایا ہم اشارہ کرتے اللہ کے رسول اس شہید کو قرآن زیادہ آتا تھا۔ اللہ کے رسول اس شہید کو سب سے پہلے لٹاتے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے اور باقی شہداء کو اس کے پیچھے لٹاتے۔ فرمایا یہ قرآن والے کی عظمت ہے، یہ قرآن والے کا مقام ہے، یہ قرآن والے کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بلندیوں سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو رفتوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو اس بات کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دلاتے اپنی اولاد کو۔ ہم یعنی اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنانا ہے، اگر قرآن کریم پڑھنے والا بنانا ہے، تو پھر قرآن کی اہمیت پہلے بتاؤ اس کو۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا اہمیت قرآن کی، کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے۔ اور قرآن کریم کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب حکیم میں جو قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ، سب سے پہلی شکایت، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ 19واں پارہ پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی کہیں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا۔ اب بتائیں، پس پش ڈالنے والا تو وہ ہے نا جو قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھتا، جو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا،
جو قرآن کریم کا فہم نہ رکھتا ہے نہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنے کی اس کے اندر تگ و دو ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اتنا نواز رہے، اور اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ میں نے اسید بن عزیر کا واقعہ آپ کو 20 مرتبہ سنایا۔ فرمایا اللہ کے رسول رات کا وقت تھا، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تہجد کا وقت تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میرا بیٹا یحییٰ قریب لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول جب میں لحن میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، اچھی آواز میں اچھی طرز میں، اللہ کے رسول میرے گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا۔ مجھے خوف لاحق ہوا کہ میرے بیٹے پہ نہ چڑھ دوڑے۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کو آہستہ کیا، فرمایا گھوڑا بھی آہستہ ہو گیا، گھوڑا بھی سکون میں ہو گیا۔ جیسے جیسے قرآن پڑھتا وہ ویسے ویسے بتکنا شروع کر دیتا۔ اللہ کے رسول نماز ختم کی، اپنے سر پہ دیکھا، آسمان سے جیسے قندیل چراغوں کا ایک غول میرے سر کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول پھر وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اسید یہ اللہ کے فرشتے تھے، یہ رحمت کے فرشتے تھے، تیرے قرآن ہی اتنا خوبصورت پڑھا ہے کہ فرشتے آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے۔ اور اگر تو فجر تک قرآن پڑھتا رہتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ مدینے کے یہ منافق لوگ، یہ یہود و نصارہ، یہ دل میں نفاق رکھنے والے، اسید یہ بھی دیکھ لیتے کہ قرآن والے کی اور قرآن اللہ کے نورانی فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں پہ اللہ کی رحمتیں اور شفقتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم کو کبھی اس محبت سے پڑھ کے دیکھیں۔ ہم نے تو ویسے ہی قرآن مجید وہ جیسے چلا آ رہا ہے انڈیا سے ہندوستان سے، جیسے جس نے جہاں سے جو باجی سے جس نے جہاں سے پڑھا ہے وہ ویسے ہی پڑھتا آ رہا ہے، اور ویسا ہی اس کا تلفظ ہے، وہی پنجابی انداز ہے۔ جہاں رفع الیدین کی حدیثیں، جہاں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی حدیثیں، جہاں مسواک کی اہمیت کی حدیثیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب بتائیں ہم سارے کہاں کھڑے ہوں؟ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ سارے عبد الباسط بن جائیں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کوشش تو کریں، کم از کم آپ کوشش تو کریں۔ میں چشتیہ میں ہوتا تھا، ایک حاجی ارشد صاحب ہوتے تھے، اللہ جنت نصیب کرے، بڑے نیک آدمی تھے۔ میں نے اس جیسا نمازی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس جیسا مؤذن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ 10 سال ہو گئے، وہ کہتے 10 سال میں کوئی ایسی اذان نہیں جو میں نے نہیں پڑھی، 10 سال 6 اذانیں، تہجد کی اذان بھی، اور کہیں جاتے تو وہاں پہلے فون کر دیتے کہ میں آ رہا ہوں، میں نے اذان پڑھنی ہے۔ 10 سال اس بندے نے، اور اس کی حالت یہ تھی، بزرگ تھا، وہ میرے پاس قرآن مجید کو پڑھتا تھا، حالانکہ اس کا تلفظ بالکل اچھا نہیں تھا، 16ویں پارے پہ تھا کہ عشاء کے وقت سبق سنا کے گیا، صبح تہجد کے لیے اٹھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اکثر یہ بات کہا کرتا تھا قاری صاحب میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہونا یا جیویں دا بھی ہویا ہے، لیکن قیامت والے دن میں یہ کہہ سکاں گا کہ اللہ قرآن سکھدا مریا، میں کوشش کیتی ہے ٹھیک ہویا یا نہیں ہویا، یہ تینوں پتہ ہے، ہم نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم میں تو ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ناظرہ ہی نہیں پڑھا، دنیا داری آتی ہے، دنیا داری کے اصول آتے ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، ہاں جی اتنے تیز ہیں، کھڑے بندے کو بیچتے ہیں، ساری باتیں، لیکن ناظرہ قرآن نہیں آتا، قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے، ترجمہ ہم نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا۔ آج کل تو آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں، سارا دن ساری رات موبائل اتنے، لیکن پھر بھی قرآن نہیں سیکھنا۔ آج کل تو یہ موبائل ہمیں آدھا قرآن تو یہ سکھا دیتا ہے، جو رہتی کثر استاد موجود ہیں، قاری موجود ہیں، عالم موجود ہیں، ان سے مفاہیم پوچھیں، ترجمہ پوچھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہی نہیں ہے، اس لیے ہماری اولادوں کو قرآن سے محبت نہیں ہے۔ اور جو 2-4 اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حافظ صاحب بڑے حافظ ملتے ہیں، جی قاری صاحب یاد ہی نہیں ہوتا حافظان، اور حافظ رمضان کی رمضان قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ یقین مانے پڑھتے ہیں۔ اکثر حافظ آپ کو ملیں گے، ان کو رمضان کو یہ نہیں پتہ ہوتا سورج نکلے ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے تو سپارہ یاد کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سورج بھی نکلا ہے یا نہیں، وہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں اور سارا سال ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میں اکثر یہ
لوگوں سے سوال کرتا ہوں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، میرے بھائی، بتایا ہی نہیں. یہ قرآن ہے، اس کے پڑھنے والے کی یہ عظمت ہے، اس کتاب کی یہ عظمت ہے کہ شفیع لاصحابہ ہی، قیامت کے دن جب تیرا باپ، تیری والدہ، تیرے بیوی بچے، کنبہ خاندان تجھے جہنم میں بھیجنے کی خواہش رکھے گا، یہ قرآن ہوگا. شفیع لاصحابہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک نوجوان کی شکل میں بندے کا سفارشی کھڑا کر دے. یہ کہے گا یہ جنت میں جائے گا، اللہ تو میں پیچھے ہٹوں گا، ورنہ میں اس کا سفارشی بن کے تیرے سامنے کھڑا ہوں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ قرآن کریم والے کو اللہ کے رسول نے بہترین قرار دیا ہے. حافظ قرآن کی یہ عظمت ہے، قرآن کریم کی یہ عظمت ہے، قرآن کریم کی یہ شان ہے. ہم نے یہ شوق اور ذوق نہیں پیدا کیا، بس ایک ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ میرا بچہ حافظ ہونا چاہیے، بس اس کو گھسیٹا اور پھینک دیا. اس میں شوق اور ذوق ہوتا ہی نہیں، نہ اس کو اہمیت ہوتی. آپ مدارس میں چلے جائیں، پوچھیں ہاں بھی تو کیوں آیا؟ میرے ابا جی کہندے سی میرا پوتا حافظ ہو گیا. اب تو کیوں آیا؟ میرے دادا جی خواہش سی کہ ساڈے جو ایک مولوی ہونا چاہیے. ابھی تو کیوں آیا؟ میری والدہ کہندی میرا پوتا حافظ ہو گیا. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے. اللہ اس کی عظمتیں بڑھا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. قیامت کے دن یہ سفارشی ہوگا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے ساتھ میں اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاؤں گا. کسی بچے کا ہم نے ذہن نہ ہم بناتے ہیں نہ وہ بناتے ہیں، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، انہوں نے تو حفظ کروانا ہے. اور کوشش ہماری ایسی ہوتی ہے کہ وہاں لے کے جائیں جہاں ایک پیسہ نہ لگے، ایک پیسہ نہ لگے. میں یہ اکیڈمی اسکول سسٹم میں تھوڑا بہت کو دو چار آپ جتنا تو پڑھا لکھے نہیں، 2-4 اسکول کی جماعتیں میں بھی پڑھا ہوں اور جاتا بھی ہوں اسکول میں، اکیڈمی میں. کم سے کم جو تھکی اکیڈمی نا، وہاں بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے کی فیس 3500 روپے ہے. تھکی اکیڈمی. یہ کپس اور دیگر اکیڈمیوں کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، جو رہی گزری اکیڈمی ہے 3500 3000. پڑھانا کتنی دیر ہے؟ 2.5 گھنٹے. مرضی سے پڑھانا ہے، تڑی سے. اور ایڈوانس فیس لی جاتی ہے. آج آپ بچہ داخل کروائیں، 2 دن رہے گا، اب وہ وزٹر نہیں رہا، تیسرے دن کہیں گے بھائی اپنی فیس لے کے آنا، اپنی فیس لے کے آنا. ایڈوانس 1 مہینے کی فیس جمع کرتے ہیں. اور اگر مدرسے والے کہہ دیں جی 500 فیس، مول صاحب اتوں ہی سارا کمانا ہے. 500 روپیہ فیس، 100 روپئے کھچ دینے، 500 روپیہ فیس. اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں جی، میتھ کا ٹیچر اچھا ہونا چاہیے، باول نگر بھیج دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. پتر تینوں موٹر سائیکل لے دیں گے، تو جانا ہے، تو جان والا بانو، تو ٹیچر اچھا، پروفیسر اچھا ہے. بایو کا ٹیچر اچھا ہے، ڈونگے کی پرلی نکڑ پہ لے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بچوں کو بھی لے کے بھی جا رہے ہیں، لے کے بھی آ رہے ہیں جی، دکانداری بھی چھوڑ رہے ہیں. بڑے بیٹے کی ڈیوٹی لگا، رکشے لگا، جو ہے نا وہ وین پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں جی. پڑھائی اچھی ہونی چاہیے، اکیڈمی اچھی ہونی چاہیے، ٹیسٹ سسٹم انہوں کا ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہاں مدرسے میں پہلی بات تو ہم ڈالتے ہیں اس کو جو پڑھنے والا نہ ہو، پھر سٹتا، پھر کدی پوچھے ہی نہیں بھی کنے ہو گئے، یاد نے نہیں یاد نے، توجہ ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں. اکثر آپ کو بچے ملیں گے وہ کہتے تھے میرے والد محترم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جاندے جاندے وہ کہہ گیا میرا پتر حافظ ہو گیا، وہ پتر پھنس گیا. اور میرے بھائی پہلے آپ اپنے بچوں کو پہلے خود سمجھے نا یہ ہے کیا، قرآن چیز کیا ہے. دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں ملا وہ یہ کتاب ہے. اس کی وجہ سے مسلمان کی عزت ہے، اس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اس کی وجہ سے مقام اور رفعت ہے. میرے نبی نے ساری زندگی سے صحابہ کرام کو جو سکھایا وہ یہ کتاب ہے. میرے نبی کی زندگی کی جمع پونجی وہ یہ کتاب ہے. اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس کتاب کے اوپر چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں ہو سکتے. یہ اس کتاب کی اہمیت ہے، یہ نہ مجھے پتا نہ میری اولاد کو پتا. تو پھر ہم قرآن سے محبت والے کیسے بنیں گے؟ قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے لائے گا؟
قرآن پڑھنے سے ہمارے دلوں کو شفا کیسے ملے گی، ہماری روحوں کو تسکین کیسے ملے گی؟ جب قاری قرآن پڑھے گا ہماری صفوں کے اندر سسکیاں کیسے بنے گی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عذاب والی ہیں، ان آیات میں رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان آیات میں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، ان آیات میں اللہ کے جلال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام کو پڑھتے ہیں، تابعین تبع تابعین کو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرآن پڑھ کے روتے تھے، آپ کے یہاں نشان پڑ چکے تھے۔ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں، جناب صدیق اکبر کا صحیح بخاری میں جو لقب، جو آپ کی خصلت بیان کی، رجل بکا، بکا کہتے ہیں بہت رونے والا۔ اتنا روتے تھے مکے کے اندر جب آپ نماز پڑھتے تھے کہ مشرکین کے بچے اور عورتیں جمع ہو جاتی تھی کہ ابو بکر کو ہو کیا گیا۔ یہ قرآن کا فہم تھا، یہ قرآن کریم کا تدبر تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اگر یقین مانیں کسی دن سمجھ کے پڑھیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، ٹھگیاں، فراڈیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشتہ داری کو توڑنا، حرام حلال، یہ سارے معاملات کر کے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کسی دن یہ سوچ کے پڑھنا مالک یوم الدین، آپ کے رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں تو پھر کہنا مالک یوم الدین کبھی پڑھ کے دیکھنا اور اس کو سمجھنا، یہاں پہ رکنا، آپ آگے نہیں چل سکیں گے۔ مالک یوم الدین میں وہ طاقت ہے۔ پھر جب آپ کہیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، جب صراط مستقیم کا مفہوم آپ کے سامنے آئے گا، ہمارے کام آپ کے سامنے آئیں گے جو ہم کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں، حضرات محترم، پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ نماز ہوتی کیا چیز ہے۔ جب آپ سجدے میں پیشانی، گھٹنے، ہاتھ ٹیک کے ناک زمین پہ رکھے گئے گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یقین مانیں پھر آپ کو لذت آئے گی کہ نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کا فہم کیا ہوتا ہے۔ شاید میرے الفاظ میں تلخی ہو، جملے ٹوٹے پھوٹے ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو معذرت، اور اگر کسی کو میری صحیح بات تلخ لگی ہے تو حضرات محترم پھر ہمارے دل بیمار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو قرآن سے شفا بخشے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن والا بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کریم کی عظمت پہ مر مٹنے والا بنا دے، اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نیکوکار فرشتوں کے ساتھ میں کھڑا کرے، اللہ رب العزت قرآن والوں کے ساتھ جمع کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔